الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صدق الله العظيم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، جیسا کہ آپ گزشتہ جمعہ بدعات کسے کہتے ہیں اور اسلام کے اندر بدعتی آدمی کا کیا رول ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر خود اسلام کے اندر، دین کے اندر نئی چیزوں کو بنا کر دین سمجھنے لگتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اور اس جمعے آپ کے سامنے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کا مہینہ آج کے زمانے میں لوگوں نے جو خرافات، جو رسم و رواجیں بنائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس رجب کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے رسم و رواجیں بنا چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواجوں کو جڑ سے کاٹ دیا اور اپنی شریعت پیش کی، اپنی سنت پیش کی۔ اس زمانے کے لوگوں نے بھی زمانہ جاہلیت کی طرح لوگ ایسے طرح طرح کے رسم و رواجیں اس مہینے کے اندر گھڑ لیے ہیں، جس کو ختم کرنا یہ انبیاء علیہم السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ جیسے نبی کے دور میں جو بھی رسم جاری ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم فرما دیتے، لوگوں کو آگاہ کرتے کہ لوگوں یہ رسم ہے، اسلام یہ ہے، اسلام کے ساتھ اس رسم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس زمانے کے اندر بلکہ قیامت تک آنے والی ساری امتوں کے لیے اللہ نے نبیوں کے وارث کو نبی کی دین کی حفاظت کے لیے متعین فرمایا، اور نبی کی دین کی حفاظت کے لیے علماء کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز بدعت ہے، کون سی چیزوں کو لوگوں نے رسم بنا لیا ہے، کون سی چیزوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں علماء تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عام طور پر
یہ رسم و رواجوں کا گھروں کے اندر داخل ہونا ایک قرآن سے دوری ہونے کی بنیاد پر، نبی کی زندگی سے دوری ہونے کی بنیاد پر، سیرت سے واقف نہ ہونے کی بنیاد پر، اور گھر کے اندر دینداری نہ ہونے کی وجہ سے ایسے سارے رسم و رواجات گھروں کے اندر لوگ گھڑ لیا کرتے ہیں، بنا لیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی 4 مہینے ایسے تھے جن کی کفار مکہ بھی، مشرکین مکہ بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی ان 4 مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کو ختم کرتے تھے، جنگ کو ختم کر دیتے تھے، اگر کوئی جنگ ہوتی تو جنگ کو رکا دیتے تھے ان مہینوں کی تعظیم میں۔ اور یہ رجب کا مہینہ شعبان کے مہینے سے ملا ہوا ہے، اور شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے سے ملا ہوا ہے، تو اس لیے رجب کی تعظیم شعبان سے ملنے کی وجہ سے رمضان کے ساتھ جو مہینہ ملا ہوا ہے اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے رجب کی تعظیم بھی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے معزز بنایا، فضیلت والا بنایا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ نے خود معزز بنایا ہے۔ تو اس لیے زمانہ جاہلیت میں لوگ جب بت پرستی کی طرف چلے گئے، جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے گئے، تو پھر وہ لوگوں نے رجب کی تعظیم بھی کرتے تھے، ذی قعدہ کی تعظیم بھی کرتے تھے، ذی الحجہ اور محرم کی تعظیم بھی کرتے تھے، لیکن ان کی تعظیم کرنے کا طریقہ اور تھا۔ ان کی تعظیم کرنے کے طریقوں کے اندر شرک پایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا اور ان کے رسموں کو بھی ختم کر دیا، اور خالص اسلام جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے رسول کو پسند ہے، وہ اسلام ہمیں عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں نے کیا رسمیں اس کے اندر ایجاد کر لیے تھے؟ 2 رسمیں ایسے ہیں، 2 طریقے ایسے ہیں جو لوگوں نے اس زمانے کے اندر رجب کے مہینے میں اس کو رسم بنا چکے تھے اور اس کو ایک دین کا حصہ سمجھ بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ مدینے کے اندر بھی وہ رسمیں چل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فرع ولا عتیرۃ۔ فرع کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عتیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ فرع کہتے ہیں کوئی آدمی بکریاں چرانے والا ہو، بکریاں اس کے پاس موجود ہو، بکریوں کا مالک ہو، کوئی آدمی گایوں کا مالک ہو یا اونٹوں کا مالک ہو، اور اونٹنی، گائے، بکری اس کے گھر کے اندر پہلا بچہ جنم دیتی، پہلے بچہ پیدا ہوتا، چاہے اونٹنی کا بچہ پیدا ہو، چاہے گائے کا بچہ پیدا ہو، چاہے بکری کا بچہ پیدا ہو، اس پہلے بچے کو بتوں کے نام پر قربانی کر دیا کرتے تھے۔ بت کے سامنے لاتے اس پہلے بچے کو بت کے نام پر قربانی دے دیتے تھے، جسے کہتے ہیں فرع۔ ہمارے دور میں بھی کچھ بدعت اختیار کرنے والے لوگ جو بکریوں کے مالک ہیں، جانوروں کے مالک ہیں، آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جن کے گھر کے اندر پہلا بکری کا بچہ پیدا ہو یا پہلا گائے کا بچہ پیدا ہو، اس گائے کے بچے کو، بکری کے بچے کو، بھینس کے بچے کو وہ سب سے پہلے غوث پاک کے نام پر 11ویں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تو جو زمانے جاہلیت میں نبی کے دور کے اندر جو رسم بنا لیے تھے، آج کے نام نہاد مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان اسی رسم کو دوبارہ دہرا لیے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے اپنے پہلے بچے کو۔ اس زمانے کے اندر
وہ پہلے بچے کو جس کے گھر کے اندر پہلا بچہ پیدا ہو تلاش کر کے ایسے جانور کو خریدتے ہیں اور غوث پاک کے نام پر وہ قربانی دیتے ہیں۔ اللہ کے نام کے علاوہ نبی کے نام پر، ولی کے نام پر، صحابی کے نام پر، غوث پاک کے نام پر، خواجہ معین الدین اجمیری کے نام پر، کسی بھی انسان کے نام پر قربانی دینا یہ شرک ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ اسی لیے وہ زمانے کے اندر جیسے بتوں کے اوپر قربانی کرتے تھے، اس طریقے سے آج کے زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کے نام پر قربانی کر رہے ہیں۔ ان کی قربانی میں، ان کی قربانی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ بھی شرک کر رہے ہیں، یہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبیوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر قربانی دی جانے والی جانور کو فرع کہتے ہیں، بتوں کے نام پر قربانی دینے والے جانور کو فرع کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرع سے منع فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع، فرع سے منع فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں قربانی دیتے ہیں ہم بقرعید کے اندر، کس کے نام پر دیتے ہیں؟ اللہ کے نام پر دیتے ہیں نا۔ اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی دی جا رہی ہے تو وہ شرک ہو جاتا ہے، وہ جانور کھانا بھی حلال نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو، خون کو، اور خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہو، وہ جانور کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ اگرچہ کہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی ذبح کرے، اور جانور خریدتے وقت فلاں اللہ کے ولی کی نیت کر لے، غوث پاک کی نیت کر لے، کسی نبی کی نیت کر لے، تو پھر وہ جانور اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کاٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، ایک رسم تو وہ زمانے میں یہ تھی، دوسری رسم یہ تھی عتیرہ۔ عتیرہ کہتے ہیں یہ 4 مہینے اللہ نے جس کو معزز اور فضیلت عطا فرمائی ہے، پہلا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا چاند جیسے ہی نظر آتا تو لوگ کیا کرتے، رجب کے فضیلت میں، رجب کے آنے کی خوشی میں، رجب کے مہینے کے نام پر، رجب کے فضیلت کے نام پر اپنے بتوں کے پاس جا کر قربانی کیا کرتے تھے، جسے عتیرہ کہتے ہیں۔ رجب کے آنے کی وجہ سے قربانی کرتے تھے اپنے بتوں کے پاس جا کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں سے بھی منع فرمایا کہ رجب کے اندر کسی جانور کو قربانی دی جائے، رجب کے یا کسی پہلے جانور جس کا بچہ پہلا ہو وہ بتوں کے نام پر قربانی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اسی نہج پر آج کے مسلمان کھیر پوری کی فاتحہ اسی رجب کے اندر جاری کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو کھیر پوری کی فاتحہ ہے جو 22 رجب کے اندر اس کو اہتمام کے ساتھ، اس کو بڑے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اور بڑے ہی یعنی مزے کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ ایک رسم یہ ہے۔ دوسری رسم یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے، لیکن یہ تاریخ متعین نہیں ہے کہ رجب ہی میں اللہ کے نبی گئے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کون سے مہینے میں اللہ کے نبی شب معراج ہوئی، کون سے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے، یہ پکا متعین نہیں ہے کہ 27 رجب کو گئے۔ تو ایک رسم کھیر پوری فاتحہ کی، دوسری رسم شب معراج میں لوگ مساجد میں اکٹھا ہو کر نفل نماز پڑھنے کی، اور اس کے اندر خاص خاص نمازیں پڑھنے کی۔ یہ رسم الحمدللہ اب تو بہت ختم ہو چکی ہے، لیکن جامعہ مسجد میں تو ابھی بھی جاری ہے، یہ رسم ابھی بھی کرتے ہیں وہ لوگ۔ کتنا بھی منع کرو نہیں، ہمیں ہمارے ذہن سے جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کیا غلط کر رہے ہیں ہم لوگ؟ میں گزشتہ جمعہ یہی مثال دیا تھا، کیا غلط کر رہے ہیں ہم لوگ؟ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم شریعت کو فالو کرنے میں اللہ کے حکم کو چھوڑ دیے، نبی کو چھوڑ دیے۔ ہم اپنے ذہن سے بنا کر شب معراج میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیے۔
تو 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب معراج اسی مہینے میں ہوئی ہو تو پھر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج 50 ہجری کو ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی ہے 50 ہجری کو ہوئی ہے. آپ معراج جا کر آنے کے بعد 13 سال دنیا میں رہے. پھر آپ کی زندگی کے بعد 100 سال تک صحابہ دنیا کے اندر رہے. تو اللہ کے نبی معراج جا کر آنے کے بعد اس رات کو نفل عبادت کا اہتمام کیا ہو یا صحابہ کو حکم کیا ہو کہ جس رات کو میں معراج کو جا کر آیا ہوں, اللہ کی دیدار کر کے آیا ہوں, نبیوں کا سے ملاقات کر کے آیا ہوں, جنت اور جہنم کی سیر کر کے آیا ہوا ہوں, اس رات بڑی فضیلت والی رات ہے, لہٰذا تم نماز پڑھو, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میں بھی عبادت کرتا ہوں, تم قرآن پڑھو, میں بھی قرآن پڑھتا ہوں. ایسا ایک حکم قرآن کے ذریعے سے کیوں نہ ہو, نبی کی حدیث کے ذریعے سے کیوں نہ ہو, ایک حکم اگر بتا دیں تو پھر وہ چیز ہمارے لیے سنت بن جاتی ہے. اگر نہیں بتاتے ہیں, صرف اللہ کے نبی معراج کو گئے ہیں اس لیے ہم نفل نماز تو پڑھتے ہیں, فرض پڑھتے ہیں کیا پوچھو؟ یہ لوگ جو رات میں جمع ہو کر اپنے نفسانی خواہشات کے لیے رات بھر جاگ رہے ہیں, تو کیا ان کی زندگی کے اندر فرض نماز ہے؟ فرض نماز کوئی نہیں ہے. ایسے رات کے جاگنا بولو, فکر یعنی کھانے کی چیزاں بولو, کوئی مزے کی چیزاں بولو, سب فسٹ رہتے ہم لوگ. تو میرے بھائیو, اس لیے شب معراج کی جو رسم ہے وہ بالکل بے حقیقت ہے. نہ صحابہ کے دور میں وہ رسم ہوئی, نہ صحابہ کے دور کے اندر وہ کام ہوا, نہ نبی خود 13 سال زندہ رہے. 13 سال کے اندر آپ نے نہ کبھی نفل عبادت کا معراج کی رات میں اہتمام کیا, نہ حکم دیا. جب خود نبی نہیں کرے تو ہم کون سے کھیت کے موری ہوتے ہیں کہ ہم کر کے یہ بتائیں کہ ہم کون سا خراب کام کر رہے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیو, اس لیے شب معراج میں کوئی نفل عبادت نہیں ہے, کوئی قرآن کی تلاوت اس رات کو خاص یہ سمجھ کر کہ اس رات کی فضیلت معراج کی وجہ سے ہے نہیں. معراج کا جانا اللہ کے نبی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کو پورے لوگ تسلیم کرتے ہیں. وہ معجزہ ایسا ہے جو کوئی کسی نبی سے وہ معجزہ اللہ نے صادر نہیں فرمایا, ہمارے نبی سے صادر فرمایا. واقعتاً ایک معجزہ ہے. تو پھر اللہ کے نبی کے ہزاروں معجزے ہیں. چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے, اللہ کے نبی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے, جس رات کو کرے اس رات کو ہم عبادت کر لیں گے. کرتی ہیں ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دست مبارک سے کئی بار ایسا ہوا کہ صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا, انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے, پانیوں کے چشمے جاری ہو گئے. تو کیا اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا کہ ہم کوئی نفل عبادت کریں؟ تو میرے بھائیو, اس لیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں. آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے نام نہاد علماء ایسے ہی پگڑی باندھے رہیں گے, ہری پگڑی تو باندھتے ہیں, وائٹ پگڑی تو باندھتے رہتی, رومال اوڑھ لے کے لوگوں کے اندر کھیر پوری کی فاتحہ کرنے کا حکم جاری کیے ہوئے. اور ایسے لوگ جو اپنے پیٹ کے خاطر جہاں مزے ہوں, جہاں حلوے ہوں, جہاں لوگوں میں ایک میلہ جیسا ہو, تو پھر وہاں لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کھیر پوری کی فاتحہ جسے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ان کو سامنے رکھ کر ان لوگوں نے جو بدعت جاری کی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کس دشمن کی چال ہے, آج میں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں. ہر زمانے کے اندر اسلام کے دشمن ہیں. نبی کے دور کے اندر آپ کے دشمن یہودی تھے. نبی کے دور میں آپ کے دشمن کفار مکہ اور مشرکین مکہ تھے. نبی کے دور میں کفار مکہ ختم ہو گئے, یا تو مسلمان ہو گئے یا تو بھاگ کر چلے گئے, لیکن یہودی ختم نہیں ہوئے. ان یہودی مدینے کے اندر اللہ کے نبی آنے کے بعد یہی یہودی اوپر مسلمان ہوئے, اندر کفر کو چھپائے ہوئے تھے. اوپر مسلمانوں سے محبت, نبی سے محبت کا دعوے کرتے تھے, اندر سے کفر کو چھپائے ہوئے تھے.
تو اس یہودیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو مدینے سے باہر کر دیا. خیبر کے اندر تھے, خیبر سے بھی باہر کر دیا. جزیرۃ العرب کے اندر کسی یہودی کو اللہ کے نبی پنپنے نہیں دیا. نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 2.5 سال ہوا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کی جڑ ہی کاٹ دی. 10.5 سال کی حکومت میں ان یہودیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس میں رہنے کے لیے بھی نہیں دیا. تو پھر ان کی دشمنی حضرت عمر کے خلاف زیادہ بھڑکی. حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے سازش کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک کہ 10.5 سال کے بعد نماز پڑھانے کے لیے, فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو ایک ظالم چادر اوڑھ کر حضرت عمر کو شہید کر دیا. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا. حضرت عثمان نے بھی تقریباً 10.5 سال کی حکومت کیے. اس زمانے میں ایک یہودی جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا اوپر مسلمان ہو گیا اور لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو حضرت علی کی فضیلت میں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں, حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت میں جو احادیث اللہ کے نبی سنائے ہیں ان تمام احادیث کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد لوگوں میں ایک فرقہ جمانے لگا. لوگوں, ابو بکر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ یہ جو اللہ کے نبی کے بعد بادشاہ بنے, مسلمانوں کے امیر بنے, خلیفہ بنے, ان کے بعد حضرت عمر بنے, ان کے بعد حضرت عثمان بنے. لوگوں کے ذہنوں کی یہ بناتا تھا کہ لوگوں علی اصل اس کے مستحق تھے. یہ تینوں لٹیرے ہیں نعوذ باللہ. ابو بکر بھی لٹیرے, عمر بھی لٹیرے, عثمان بھی لٹیرے. تو لہٰذا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ علی کو خلیفہ بنانا چاہیے. تو اس کے لیے مدینے کو آیا, چھپ کر مدینے میں محنت کرنے لگا. حضرت عثمان کو پتا چلا تو اسے مدینے سے باہر کر دیا. وہاں سے نکل کر بصرہ گیا. بصرہ کے اندر اسی طرح محنت کرنے لگا, ٹیم کو جمایا. وہاں سے بھی لوگوں نے مار کر بھگا دیا. پھر کوفہ گیا, کوفہ کے اندر بھی محنت کیا, کوفے کے اندر ایک اپنی ٹیم کو جما لیا. پھر وہاں سے مصر گیا, وہاں بھی جا کر لوگوں کے ذہن کو خراب کیا. خراب کرنے کے بعد ایک فرقہ بنایا جسے کہتے ہیں روافض. جسے کہتے ہیں روافض. روافض کے کئی فرقے ہیں. ایک فرقہ ہے شیعہ. روافض میں ایک فرقہ ہے شیعہ. تو بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ شیعہ فرقہ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے بنایا. اور یہ شیعہ فرقہ کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری تمہاری نظر میں کیا ہیں؟ ہماری تمہاری نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیوی. اللہ کے نبی بے حد محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ سے اتنا علم حاصل کیا حضرت عائشہ نے کہ اس زمانے کے اندر بڑی مفتیاں تھی اور بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھنے کے لیے جاتے تھے. اگر کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا, معلوم نہیں ہوتا, تو حضرت عائشہ سے رجوع ہوتے تھے. تو اتنی بڑی مفتیاں, بڑی پاک باز, جن کی پاکی کی سرٹیفکیٹ جب یہودیوں نے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی, اللہ نے سورہ نور کے اندر 17 آیتیں ایسی نازل فرمایا کہ حضرت عائشہ پاک باز ہیں. اللہ اپنے قرآن کے اندر ذکر فرمایا. تو ان شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نعوذ باللہ زانیہ ہیں. دوسری چیز, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمہارا ہمارا ایمان کیا ہے؟ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کر دے, اللہ کے نبی کے دوست ہونے کا انکار کر دے, وہ کافر بن جاتا ہے.
اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی شیعہ کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تیسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تمہاری ہماری رائے کیا ہے؟ حضرت عمر پکے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور حضرت عمر کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لولا نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کا سلسلہ جاری ہوتا، نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد عمر ہوتے تھے نبی، لیکن میرے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری نہیں، میرے تک اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا. تو اتنی بڑی فضیلت کہ ابو بکر نبی کے رائٹ ہینڈ، عمر نبی کے لیفٹ ہینڈ، دونوں نبی کے باڈی گارڈ، دونوں نبی کی ذات کی حفاظت کرنے والے. حضرت ابو بکر کو بھی انہوں نے کافر کہا، حضرت عمر کو رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو شیعہ کافر بول رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر. اور صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ کبھی کسی جمعے میں حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات کروں گا. حضرت امیر معاویہ سچے صحابی ہیں. جب تک حضرت امیر معاویہ حکومت کرے اس وقت تک یہودیوں کی چال نہیں تھی، منافقت ختم ہو چکی تھی. اتنے زبردست کمانڈر، اتنے زبردست یعنی عقل مند، دور دور کی سوچ رکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ کو کافر بولتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کا دشمن قرار دیتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ سے اتنی دشمنی رکھتے ہیں کہ امیر معاویہ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن یہ جشن مناتے ہیں. میں آگے بتاؤں گا کیسے جشن مناتے ہیں، اس میں ہمارے مسلمان کیسے ملوث ہو چکے. تو اب ایسا فرقہ جو حضرت نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ پر کفر کا زنا کی تہمت لگاتا ہو، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بولنے والا، کیا وہ مسلمان ہے؟ حضرت عمر کو کافر بولنے والے، کیا وہ مسلمان ہے؟ حضرت عثمان کو کافر بولنے والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بولنے والے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ تو یہ سب مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ پکے کافر ہیں. تو یہ لوگ کیا کریں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول وفات. پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول. ایسے دشمنان اسلام نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کا وفات صحابہ کے لیے بڑا غم کا ذریعہ بنا تھا. صحابہ اپنے آپ سے باہر ہو چکے تھے. اس دن مسلمانوں کو کیا کیا؟ میلاد النبی کے نام پر جشن کروانے میں لگا دیا. ایسے دشمنان اسلام. حضرت علی کو قتل کرنے والے یہی شیعہ ہیں. حضرت حسن کو، حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن، ان کو زہر دے کر شہید کرنے میں یہی شیعہ کا ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلائے. عبداللہ ابن سبا کوفہ کے اندر بھی محنت کیا ہوا تھا، وہ اپنی ٹیم جمایا ہوا تھا. کوفہ بلا کر شہید کروانے میں یہی شیعہ کا ہاتھ. جشن منا رہے ہیں محرم کی 8، 9، 10 تاریخ کو. یہی شیعہ، میں آپ کو بارہا سمجھا چکا ہوں، کھوپرے کی بٹیاں چبانا گویا یہ کھوپرے کی بٹی نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے. پنجے لے کر ناچنا کربلا کے میدان سے لے کر ابن زیاد کے گھر تک، ان شیعہ نے، ان لوگوں نے جو حضرت حسین کو شہید کیا، ڈول بجاتے ہوئے، وہی جھنڈوں کے ساتھ ناچتے ہوئے آئے، اور حضرت حسین کا سر نیزے میں چبا کر جشن مناتے ہوئے، ناچتے ہوئے آئے. آج محرم میں جھنڈے لے کر ناچنے والے، پنجے لے کر ناچنے والے، یہی دشمنان اسلام جنہوں نے اللہ کے نبی کے داماد کو شہید کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسوں کو شہید کیا، وہی مسلمانوں کو اس میں ملوث کر دیے. تم بھی ہمارے پاس آ کر شریک ہو جاؤ،
ہم صحابہ کے دشمن ہیں, ہم نبی کے اہل بیت کے دشمن ہیں, تم ہم جیسا ناچتے ہیں تم بھی ناچو, تو جیسے ہم خوشی مناتے ہیں تم بھی خوشی مناؤ. تو کیا یہ مسلمان ایسے چیزوں میں ملوث ہونے والے, کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے قابل ہیں؟ پھر آئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وفات ہوئی ہے 20/2 رجب المرجب. صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, پکے مومن ہیں. تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ صحابی سے دشمنی کیسے نکالنا ہے. حلوے بنانے لگے, کھیر بنانے لگے, پوریاں بنانے لگے. بنا کر ان لوگوں نے, اس زمانے کے اندر بہت سارے بادشاہ تھے, کوئی اس طرح کا کام کرتا تو اس کی گردن اڑا دیتے. معلوم نہیں ہونا بول کر ایک جگہ بنا کو سب کو جا کر کھا لیتے تھے, جشن مناتے. ہاں آج 22 رجب المرجب ہے, ہمارے دشمن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دشمن شیعہ کے دشمن, ان کی وفات ہے اس لیے آج ہم جشن منائیں گے, پکائیں گے, منہ میٹھا کریں گے. جبکہ آدمی خوشی میں ہوتا ہے جب منہ میٹھا کرتا ہے تو منہ میٹھا کریں گے. تو جب اس زمانے کے لوگوں کو معلوم ہوا, علماء کو معلوم ہوا, ان لوگوں نے کیا کیا, سپٹ جائیں گے ہم لوگ. صحابی رسول سے دشمنی کرنے کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے, لوگ اسے بخشتے نہیں ہیں, اسے ختم کر دیں گے. اس لیے ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں. باپ کی طرف سے ان کا خاندان, ماں کی طرف سے ان کا خاندان, باپ کی طرف سے ان کا خاندان حضرت علی سے جا کر ملتا ہے. یہ حضرت علی کے پوتے ہیں. ان کے والد ہیں باقر, ان کے والد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حضرت علی کے پوتے ہیں. ماں کی طرف سے ان کی ماں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم کی بیٹی حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ماں کی طرف سے ابو بکر صدیق دادا لگتے ہیں, باپ کی طرف سے حضرت علی دادا رکھتے ہیں. میں آپ کو شروع میں بتا دیا شیعہ کس کے دشمن ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کے دشمن, حضرت عمر کے دشمن. تو اس زمانے میں جب ان لوگوں نے یہ میٹھا کی رسم تیار کی, کھیر پوری کی رسم تیار کی, تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر وہ جشن منانے کے لیے کی. تو اب سارے لوگ, پتا چلا کہ فلاں لوگ امیر معاویہ کے خلاف اس طرح کام کر رہے ہیں, لوگ جذبے سے باہر ہو گئے, قتل کرنے کے لیے آ گئے. تو اس وقت حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ باپ کی طرف سے حضرت علی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے, ماں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے, ان کو سامنے لگا لیے. لا کر انہوں نے کہا نہیں ہمیں ایسا نہیں کرتے ہیں. سو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بول کر گئے ہیں کہ جس کے گھر کے اندر مصیبتیں ہو, بلائیں ہو, ان کی نام پر فاتحہ دلا ڈالے بولے تو ساری مصیبتیں ختم. اس لیے 22 رجب المرجب کو ہم جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے لیے فاتحہ کرتے ہیں. تو اب لوگ خوش ہو گئے, ہماری اس پارٹی کے لوگ آنگرو. یہ مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ دشمنان اسلام نے صحابی رسول کے انتقال پر جشن منایا تھا. منا رہے ہیں, مسلمانوں سے جشن منا رہے ہیں. دیکھو آدمی کان ہے تو بھی جب گناہ کرتا ہے اللہ کی لاٹھی برستی ہے, مصیبتیں آتے ہیں, پریشانیاں آتے ہیں. گھر گھر کی یہ بات ہے. میں تم نہ آکو تمہاری مصیبت کو دور کرنے کے لیے ایک حل بتاؤں بولے تو پیچھے حضرت بول رہا لو کیا کی مصیبتیں ختم ہو جانا, پریشانیاں ختم ہو جانا. تو ہمیشہ دشمن اسلام یہ کارڈ رکھو کھیلتے ہیں. مصیبتیں پریشانیاں دور ہونا بولے تو ہمارے پاس آؤ. ایک فلم نکالا تھا تقریباً آج سے 8-10 سال پہلے, عامر خان PK کے نام پر.
اس کے اوپر FIR ہوئی، اس فلم کو بین کرنے کی بہت سارے مانگیں ہوئی. اس فلم کے اندر ایک شاٹ اس نے دکھایا، تم نہ کیسا معلوم کرتا ہوں، ہمارے نوجوان لاکھوں دکھے ہم نہ. دیکھو حضرت، ڈر کا کھیل بولتی اسے، ڈر کا کھیل. درگاہوں کے پاس مجاور بھی ڈر کا کارڈ کھیلتے ہیں. تمہاری مصیبت جانا، یہاں آ جاؤ، چادر چڑھاؤ، مدد مانگو، تمہاری مصیبتیں ختم. تم نہ بچہ ہونا نہیں کیا جی، آ جاؤ یہاں آ جاؤ. تم نہ فلاں چیز ہونا، آ جاؤ یہاں. ڈر کا کھیل. تو اب یہ ڈر کا کارڈ دشمنوں نے اسلام نے شروع کیا ہے کہ مصیبتیں ختم ہونا ہے، پریشانیاں ختم ہونا ہے، آ جاؤ یہاں آ جاؤ. اگر ان لوگوں کو پریشانی ختم ہوتی، ایک پتھر کو رکھ ڈال کو خالی بوسا جی عبرت اسے بھی دینا شروع کرا دو. کسی جھاڑ کے پتے لے جاؤ گھر میں رکھ لے کو، اسے روزانہ دیکھتے رہو، تمہاری مصیبتیں ختم ہو جاتی. بولے تو وہ بھی کرنے کے لیے لوگ تیار. کانکی کی مٹی ملتی ہے، وہ مٹی ملا کو خالی کونے میں لٹکا ڈالو تمہیں، تمہاری مصیبتیں ختم، اسے بھی کرنے کے لیے تیار. فلاں سانپ کے پٹے کے اندر تمہیں ذرا جا کو دودھ ڈال کر آ جاؤ، تمہاری مصیبتیں ختم. ہاں، ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے مصیبتوں کا حل، پریشانیوں کا حل کرنے والا یہ دشمنان اسلام جو ڈر کا کارڈ کھیلے ہیں، آج مسلمان اسی کا فالو ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ڈرا رہے ہیں، 11ویں کریں تو تمہارا گھر برباد ہو جاتا، فاتحہ کریں تو تمہارا گھر برباد ہو جاتا، کھیر پوری کی فاتحہ نہیں کرے تمہارا گھر برباد ہو جاتا. اچھا ایسا کیا؟ ماں نقبہ. ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی، یہ سوچتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ مصیبت لے کے آتے تھے، اللہ کے نبی اس کو کیسے حل فرماتے. آپ کو سناؤ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے جو اسلام کے اندر سب سے پہلے شہید ہوئی ہیں. ان کے شوہر حضرت یاسر، ان کے بیٹے حضرت عمار، ان تینوں کو ابو جہل نے کیا کیا؟ اسلام لانے کی وجہ سے مکے کی گرم ریتیلی زمین کے پاس جا کر کوڑے مارتا، ان کے اوپر گرم گرم چٹانیں رکھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو یہ لوگ کہتے یا رسول اللہ، اسلام لانے کی وجہ سے یہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری یہ مصیبت ختم کرنا تو وہ فاتحہ کر ڈالو، تمہاری یہ مصیبت ختم ہونا ہے فلاں جگہ جا کر تمہیں یہ کام کر ڈالو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. صبر کرو تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. صبر کیے. جب بھی اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے فرماتے کہ صبر کرو. کیا صحابہ کی، صحابیات کی مصیبتوں سے زیادہ تمہاری مصیبتیں ہیں؟ کیا وہ لوگ اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے جو قربانی دیے ہیں، کیا ہم نے دیا ہے؟ خالی دنیا کی خاطر، دنیا کے خاطر اپنے گھر کو مالدار بنانے کے لیے، اپنے گھر کے اندر راحت اور آرام پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ جو مصیبتیں، پریشانیاں آئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے ایمان کا بھی سودا کر رہے ہیں. کون جو جیسا ذہن بناتا وہاں بھاگو. تو اللہ کے رسول صبر اور جنت کی تلقین فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. تو ابو جہل نے کیا کیا؟ اتنا مارا کہ یہاں تک کہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک اونٹ کو ایک رسی باندھا اور ایک پیر کو باندھا، اور ایک پیر کو اور ایک رسی باندھا. اونٹ کو، دو اونٹوں کو، ایک اونٹ کو ادھر دوڑایا، ایک اونٹ کو ادھر دوڑایا، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے. آج کل کے گندے لوگ ہوتے، آج کل کے غلط عقیدہ رکھنے والے ہوتے، نہیں یہ نکو ہم نہ کو سا بھی دکھا لا لو، یہ مصیبت ختم ہو. نہیں، اپنے جسم کے دو ٹکڑے کروا لیے. وہاں کوئی فاتحہ کام نہیں، وہاں کوئی ایسے کھیر پوری کی فاتحہ نہیں. جب ان لوگوں کی مصیبتیں اللہ کے رسول صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، تو کیا ہماری مصیبتیں کھیر پوری فاتحہ سے ختم ہو جائے گی؟ بڑے بڑے دجالی لوگ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں کہ دیکھو کھیر پوری کی فاتحہ جعفر صادق کی سنت ہے، جعفر صادق کو اللہ تبارک و تعالی نبی بنا کر بھیجا. نعوذ باللہ، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں سے پاک تابعی ہیں. یہاں تک کہ اس وقت کے امام بھی تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. کیا اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کیا ایک بدعت کے ایجاد کرنے کا
سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کے بیٹے کو کافروں نے گرفتار کر لیا اور جیل خانے کے اندر جا کر ڈال دیا۔ انہوں نے جیل کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے نبی کو ایک خط لکھا کہ یا رسول اللہ، مجھے لوگ کافروں نے گرفتار کر لیا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے لوگ ہوتے تو ان کے گھر والے سب کھیر پوری کی فاتحہ کر کے مصیبت کو نکالتے تھے، ہمارا بچہ جیل میں چلا گیا، اب بڑی مصیبت ہمارے گھر کے اندر آ گئی، اس لیے مصیبت کو ڈالنا ہے، 11ویں کر ڈالو، فلاں کر ڈالو، فلاں کر ڈالو، ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، ان کو جواب میں خط لکھا، ان 2 آیتوں کو کثرت سے پڑھا کرو۔ کون سی 2 آیتیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رہائی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو وہ صحابی پڑھنا شروع کیے، اتنا کثرت سے پڑھے کہ آخر میں ان کی جو باندھی ہوئی رسیاں تھی وہ ٹوٹ گئیں، وہ وہاں سے نکلے، صرف نکلے نہیں ہیں، کافروں کا وہاں مال تھا، جانور تھے، وہ سارا جانور ساتھ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت پہ پہنچ گئے۔ مصیبت ختم ہوئی، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے عمل سے مصیبتوں کو ختم کرنا ہے، پریشانیوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ کھیر پوری کی فاتحہ سے ختم نہیں ہوتی، پوچھ کر دیکھو، جو سال کھیر بناتے ہیں، پوری بناتے ہیں، کیا جی مصیبتیں ختم ہو گئی؟ نہیں حضرت، اللہ کی ابھی ایک مصیبت گئے تو دوسری مصیبت۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مصیبت کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مصیبتیں کیا وجہ سے آتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی نحوست سے آتے ہیں۔ حرام کھاتے رہو خوش رہیں گے، سود میں ہاتھ ڈالتے رہو خوش رہیں گے، رشوت اور زنا میں ملوث رہو خوش رہیں گے، شراب نوشی میں ملوث رہو خوش رہیں گے، گھروں کے اندر نمازیں کچھ بھی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، ناچ گانے فلموں کے عیاشی کے اڈے ہمارے گھر بن چکے ہیں، خوش رہیں گے، مصیبتیں کچھ نہیں آئیں گی۔ بیپار کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر خوش رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کر ڈالے؟ فراڈ لوگ، یہ تو فراڈ لوگ ہیں نا، اللہ کے حکموں کے خلاف چلنے والے۔ ان لوگوں کو دشمنان اسلام نے کیا کیا؟ اس طرح استعمال کیا کہ تم ایسے کرتے رہو تمہاری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ کے سامنے شیعہ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ میلاد النبی، یہ اللہ کے نبی کی وفات پر جشن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر جشن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جشن منانے لگے کھیر پوری فاتحہ کے نام پر۔ تو اس لیے ہمارے بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے کتنا اس کا، اب تو کرتے ہی نہیں، معلوم نہیں، اللہ کرے کہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ یہ دشمن اپنے اسلام کے اندر، یعنی اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے عام مسلمانوں کو استعمال کیا ہے۔ عام مسلمان حقیقت کوئی نہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسا گزشتہ سال میں آپ کو سنایا تھا، جھوٹی کہانیاں بناؤ، ان کو سناؤ، ان کو اپنی طرف مائل کرو۔ کہانی کی حقیقت کوئی نہیں رہتی، جھوٹی کہانیاں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک جھوٹی کہانیاں بنائے، جیسا فلم انڈسٹری والے جھوٹی کہانیاں بنا کر لوگوں کو اب دا کشمیر فائلز کر کو ایک نکالے۔ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف کتنا زہر اگلا گیا اس کے اندر۔ کیوں؟ اب لوگوں کے ذہن ایسے جھوٹی کہانیوں پر اس کے پیچھے چلے جاتے۔ تو اسی طریقے سے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ انہوں نے گڑھا ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا ایک وزیر اعظم تھا۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو وزیر اعظم بنایا، اس کی بیوی موجود تھی، وہاں پر ایک آدمی لکڑہار، لکڑیاں کتر کے اپنی زندگی بسر کرنے والا، اور اس کی بیوی وزیر اعظم کے گھر کے اندر کام کرنے والی تھی۔ تو اس کی بیوی نے ایک مرتبہ، لکڑہار کی بیوی نے ایک مرتبہ
वज़ीर आज़म की बीवी से कहा कि तुम जाफ़र सादिक के नाम पर तुम फातिहा करो, तुम्हारी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। तब वज़ीर आज़म की बीवी ने बड़ी सख्ती से मना किया कि ये तो शरीयत के अंदर है, तुम कैसे हुक्म कर रहे हो। अब ये जो आते ना यूट्यूब पर हरी पगड़ी बांधने को, वाइट पगड़ी बांधने को, लोगों को आकर क्या लोगों के ईमान के लुटेरे इन्हों ये बोलते सो। ये देवबंद वाले, ये तबलीगी जमात वाले दलील क्या कर को बोलते हैं, दलील के पीछे पड़ो ना को, तुम्हें दलील कहां से मांगता रहे बाबा कर को, ऐसे मजाकिले अंदाज के बयाना। हमारे अकल रखने वाले जवान, हमारे अकल रखने वाली औरतें, हमारी अकल रखने वाले मर्द बगैर दलील के तुम्हारा घर अगर किसी तुम्हारे बाप दादा ने आपके नाम पर रजिस्टर कर दिया, वो रिश्तेदार आको ये घर हमारा भी है तो दे डालती, प्रूफ लाओ बोलते। पहले एक जगह भी अगर क्या है कौन तो भी आकर दावा करा बोले तो प्रूफ पूछते हैं स्टैंप हो। शरीयत इतनी सस्ती नहीं कि बगैर प्रूफ के अल्लाह ने हमें ऐसे ही शरीयत दे दिया हो। बगैर प्रूफ के शरीयत नहीं है। हमारा हर अमल, नमाज पढ़ते सो, ज़कात देते सो, हज करते सो, रमजान में रोजे रखते सो, कोई भी अमल प्रूफ के बगैर नहीं है। तो अब ये जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ क्या कहेगी बोल को 21 दिन में कहते, वो दिन में बादशाह क्या करा, उनको वजीर आजम से निकाल दिया, उनका सारा माल कब्जा कर लेके उनको शहर के बाहर कर दिया। अब इन्होंने जाते जाते क्या भी नहीं है हाथ के अंदर, क्या कि एक चादर बेचे सो एक खरबूजा मोल लिए, देखो कैसा बने, एक्टिंग का देखो कैसी है इनके। खरबूजा मोल को चादर में डालने को जाते हैं, वहाँ दूसरे बॉर्डर में एक बादशाह का शहजादा कागी चला गया, उसे ढूंढते थे। लोगों में मशहूर हो गया था कि शहजादे को किसी ने कत्ल कर दिया है, इनको पकड़ लिया। पकड़ने को जाको बादशाह के दरबार में पेश किया तो खरबूजा जाको शहजादे का सर हो गया, खरबूजा जाको शहजादे का सर हो गया, जेल में डाल दिया गया। और बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि इनको फांसी दे दी जाए, मेरे शहजादे को इन्होंने कत्ल किया, इनको अब दोनों बैठकर जेल में सोच रहे क्या वजह से अपना ऐसा हुआ, हमारे वजीर आजम से भी हमें निकल गए, बाहर हो गए। तो उसकी बीवी सोची हाँ जाफर सादिक के नाम पर हमें फातिहा के खिलाफ जबान खोले नहीं, उसके वास्ते ऐसा हुआ रहता। तो उस वक्त जाफर सादिक को सामने रखकर नौजुबिल्लाह तौबा करते हैं कि हम अल्लाह हमना बाहर भेजा ला बोले तो हम इनके नाम पर फातिहा दिलाती। अब इन्हों खाली रात में इरादा करे तो सुबह में शहजादा आ गया, उठ को कहां से की, ये सर कहां चला गया कि मालूम नहीं। अब वो शहजादा आती इनको रिहा कर डाले, इन्हों जाते ही उन्हें बादशाह जो वजीर आजम से निकाला लाया था उसे फिर जमालाल जमालाल को इन्हों जोर से कीरपुरी की फातिहा कर डाली करे। वहां से ये रस्म आई, झूठ बात बता बता कर लोगों को डर का कार्ड खेल रहे हैं लोग। झूठी वाकया है, झूठे मनगढ़ंत वाकया। हिंदुस्तान के अंदर ये खीरपुरी की फातिहा कब आई मालूम, कहां से पैदा हुई मालूम, लखनऊ के अंदर कौन बनाया मालूम, अमीर मीनाई जिसका नाम है 1906, ये 2020 पर 3 चल रहा है, 1906 के अंदर ये खीरपुरी की फातिहा हिंदुस्तान को आई, उससे पहले नहीं। तो बहरहाल मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते बिदात है, तुम अल्लाह के नाम पर अल्लाह को कमजोर कर रहे हो, अल्लाह को ये साबित करने की कोशिश करो अल्लाह भी कुछ भी नहीं। मुसीबतों को खत्म करने वाला कौन है, ये खीरपुरी की फातिहा ये अल्लाह है। कौन है बीमारी को देने वाला, कौन शफा देने वाला, कौन। तो इसलिए ऐसे झूठे लोगों की बातों में आकर अपने ईमान का सौदा मत करो। ये झूठे लोग सहाबा के दुश्मन हैं, हज़रत आयशा के दुश्मन, हज़रत अबू बकर के दुश्मन, हज़रत उमर के दुश्मन, नबी के दुश्मन। ऐसे लोग कार्ड खेले हुए हैं, लोगों को डर का कार्ड बनाकर लोगों के ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसे खीरपुरी की फातिहा को कौन तो बुलाए, तो अल्लाह के वास्ते मत जाया करो। क्या हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल पर तुम जश्न मनाओगे, खुशियां मनाओगे? सहाबी रसूल के इंतकाल पर तुम खुशी मनाओगे? दुश्मनाने इस्लाम ने खुशी मनाने के लिए 22 रजब अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर यह दिन मुंतखब करके अब पूरी खीर बनाते रहो, लोगों को फातिहा बुलाते रहो। वाह बड़ा मज़ा रहती भाई। वो क्या है कि वो 22 रजब को बनाते ना,
शैतान आपको ऐसा हलाता खीर, वो खीर के अंदर ऐसा मज़ा आया था, इसके पेट में जाती ही ज़िंदगी भर के लिए इसकी नमाज ख़त्म हो गई, ज़िंदगी भर के लिए उसका ईमान का नूर भी ख़त्म हो गया, ज़िंदगी भर के लिए ये झूठा बन गया, ज़िंदगी भर के लिए धोखेबाज बन गया, ज़िंदगी भर के लिए सहाबा का दुश्मन बन गया। तो मेरे भाइयों, चंद बातें आपके सामने रही। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को बिदआत से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह तबारक व तआला यानी सहाबा जितने कैसे कैसे मुसीबतें सहाबा पर आए, लेकिन किसी सहाबी ने इस तरह का बिदअत का काम नहीं किया। उनका ताल्लुक अल्लाह से होता था, अल्लाह से मांगते थे। कोई भी मुसीबत आ जाती 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ते थे, अल्लाह से मांगते। यह है अल्लाह के नबी की सुन्नत। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को बिदआत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम से सच्ची मोहब्बत करके अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जिंदा करने का अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।